اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. خوشی کا مقام ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایک ختم قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائی اور حافظ محترم کو ایک ختم قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بے شک بہت مسرت کے اور بہت خوشی کے لائق ہے آپ سبھی جو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. 14-15 دن آپ لوگوں نے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت سماعت فرمائی. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن جیسی کتاب سے نوازا. اللہ نے بہت ساری امتوں، بہت سارے نبیوں کو بہت ساری کتابیں عطا کی. 4 صحیفے ہیں جس میں یہ قرآن شریف ہے. سارے صحیفوں میں رد و بدل کر دیا گیا. سارے صحیفے برباد ہو گئے، ان میں ترمیم کر دیا گیا. لیکن ایک واحد قرآن شریف ہے جس میں کوئی ترمیم نہیں کیا گیا. جیسا اللہ کے نبی کے سینے پہ اتارا گیا تھا ویسے ہی آج تک آپ کے سامنے اس کو پڑھا بھی جاتا ہے اور آپ سنتے بھی ہیں. اور بے شک یہ ہدایت کے لائق ہے یہ کتاب. میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک بزرگ کا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ ایک دن انہوں نے اپنے مرید کو بلایا اور انہیں اسے ایک صندوق دیا. اپنے مرید کو ایک صندوق دیا اور کہا کہ جاؤ اسے ندی میں پھینک دو، دجلہ میں پھینک دو. تو جو صحیح مرید ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے کہ آپ نے کیوں کہا کہ اسے پھینک دو. انہوں نے سر پہ اٹھایا اور اسے لے جا کر دجلہ ندی میں پھینک دیا. جب انہوں نے اس کو ندی میں ڈالا تو پانی دونوں طرف سے بھٹ کر راستہ بن گیا اور اسے جو ہے پانی نے اپنے اندر سما لیا. جب مرید نے یہ حال دیکھا پانی کا کہ پانی اتنی عزت سے اس شخص کو اپنے اندر لے رہا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو گیا. وہ لوٹا اپنے پیر کے پاس، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کہنے لگا کہ میں آپ سے سوال نہیں کرتا، نہ میں آپ سے کبھی پوچھتا کہ آپ نے مجھے کیا پھینکنے کو کہا اور کیا ڈالنے کو کہا، میں کبھی نہیں پوچھتا. لیکن میں نے جو وہاں دیکھا ہے اور میں نے جو اپنی نظر سے وہاں پانی کے حالات کو دیکھا ہے کہ وہ پانی بھی باادب ہو گیا اور اپنے اندر اس کو سما لیا اور اس کا راستہ بنا دیا. یہ میں سمجھ نہیں پایا، آپ مجھے بتا دیتے تو اچھا ہوتا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی، میں نے ایک کتاب لکھی 12 سال میں. کتنے دن میں لکھی؟ میں نے ایک کتاب لکھی 12 سال میں، اور 12 سال میں اس کو صحیح کرنے میں لگا رہا کہ کہیں اسلام کے خلاف کوئی نقطہ نہ پڑ جائے، کوئی بات اس میں نہ پڑ جائے کہ اسلام کے خلاف کوئی بات ہو جائے. یعنی میں اس کو 12 سال تک چیک کرتا رہا. 12 سال میں میں نے ایک کتاب لکھی اور 12 سال اس کو چیک کرتا رہا اہم فہم زبان میں، کہ میں اس کو دیکھتا رہا، اس کو چیک کرتا رہا. اور 12 سال کے بعد میں نے 12 سال تک یہ سوچا کہ اب یہ میں امت کو دوں کہ یہ اس کو پڑھے. میں نے 12 سال میں ایک کتاب لکھی اور 12 سال تک اسے صرف دیکھتا رہا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں، اس میں اسلام کے خلاف کوئی بات تو نہیں. اور 12 سال مجھے یہ سوچتے لگ گیا کہ میں اسے لوگوں کو دوں کہ اس کو پڑھ سکے. پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچا اب مجھے 36 سال ہو گئے، 12 دیا 36 سال ہو گئے. 36 سال بعد میں نے سوچا کہ قرآن سے اچھی کوئی کتاب میں کسی کو نہیں دے سکتا. میرے دل میں خیال آیا کہ جنید میں قرآن سے
کہ جاؤ اسے ندی میں ڈال دو. تو میرے بزرگوں دوستوں یہ بہت معتبر کتاب ہے جو اللہ نے مجھے دیا. یہ ہمارے لیے ہدایت بن کے اتری ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ. ایسی کوئی ایک آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کتاب کے بعد بھی تم کسی چیز کا انتظار کرتے ہو, اس کتاب کے بعد بھی تم کسی کتاب کا انتظار کرتے ہو. یہ کتاب مکمل جو ہے ہدایت ہے, اس میں چلنے کا, ایمان سیکھنے کا, مجھے کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے مجھے رہنا ہے, اور مجھے زندگی میں کرنا کیا ہے, یہ ساری باتیں اللہ نے اس کتاب میں لکھ دی. آج ہم اور آپ اس کتاب کو صرف قرآن خوانی میں پڑھنے کے کام میں لاتے ہیں, بخشوانے کے کام میں لاتے ہیں, اور میت کے جنازے میں پڑھنے کے لیے اس کتاب کو لاتے ہیں. بقیہ وقتوں میں ہم اس کتاب کو اپنے جو ہے ذہن پر رکھ دیتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ایک بزرگ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو تھا, وہ ہر روز رات کے وقت ایک چوراہے پہ کھڑا ہو جاتا اور راستہ کو گھیر لیتا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک روز جا رہے تھے راستہ سے, تو ایک ڈاکو جو ہے چوراہے پہ کھڑا تھا اور راستہ کو گھیرے ہوا تھا. وہ بزرگ کو روک لیا کہ آپ کے پاس جو مال ہے آپ وہ نکالیں, آپ مجھے دیں وہ مال. تو بزرگ نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. تو وہ چور کہنے لگا, ڈاکو کہنے لگا, یہ میرا کام ہے, مجھے اس سے روزی ملتا ہے, مجھے اس سے ہی رزق ملتا ہے, ہم یہی کر کر کھانا کھاتے ہیں. تو بولے نہیں, تم جو کرتے ہو یہ غلط ہے, تم اس کام کو چھوڑ دو. بولے ہم تو اپنی مرضی سے نہیں کرتے, ہمارے اوپر بھی کوئی ہے. بولے تم اس کو بلاؤ, تم میرے پاس اس شخص کو بلاؤ جو تمہارا بڑا ہے. جب اس شخص کو بلایا گیا, سامنے کھڑا کیا گیا, تو بزرگ نے کہا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا کہ آپ آنے جانے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہو, رات کے وقت لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, آپ اس کو پریشان کرتے ہیں. کہا کہ میں اگر یہ نہیں کروں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے, مجھے روزی کہاں سے ملے گی, مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا. تو اس بزرگ نے کہا کہ تمہارے رزق کا مالک تو اللہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے, قرآن میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, میں نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے, میں نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے. وہ ڈاکو جیسے ہی یہ آیت سنا تو وہ اپنے سامان کو وہیں چھوڑ دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب میں تمہارے کوئی کام کا نہیں, اب میں تمہارے کوئی کام کا نہیں. اب تم یہ کام کرنا چاہتے ہو کرو, چھوڑنا چاہتے ہو چھوڑ دو, میں تو چلا. جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے تو پھر ہمارا رزق میں نہیں دے سکتا. تو اللہ کسی کو بات سمجھانا چاہتا ہے, قرآن کو آپ سمجھنا چاہیں گے تو قرآن میں پوری زندگی کا اصول اللہ نے ڈال رکھا ہے کہ آپ کو رزق کہاں سے ملے گا, آپ کو شفا کہاں سے ملے گی, آپ کو ہدایت کہاں سے ملے گی, سب قرآن میں ہے, کہیں اور دوسری جگہ نہیں ہے. مکمل قرآن ہے. بہت دن کے بعد وہ بزرگ کا واقعہ پورا ہے کہ بہت دن کے بعد وہ بزرگ جب حرم گئے تو طواف کر رہے تھے, کعبہ کا طواف کر رہے تھے, تو پھر وہی ڈاکو ملاقات ہوا طواف کرتے ہوئے. وہ ڈاکو طواف کر رہا تھا کعبے کا. جو ڈاکو وہاں تھا جس کو انہوں نے قرآن پڑھ کے بتایا تھا, وہ ڈاکو کعبے کا طواف کر رہا تھا. تو اس ڈاکو نے کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا. کہا نہیں, میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا. بولے میں وہی ہوں جسے آپ نے کہا تھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو, تم ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو, تم چوری کیوں کرتے ہو. میں وہی شخص ہوں, میں نے آپ کو بہت تلاشا, بہت کھوجا, آپ ملے ہی نہیں مجھے. مجھے یہ بتائیے کہ میرا اللہ آگے کیا فرماتا ہے, میرا اللہ قرآن میں آگے کیا فرماتا ہے, آپ مجھے یہ بتا دیجیے. تو بزرگ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَنْتُمْ إِنَّكُمْ مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ. اللہ آگے فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی جو میں نے لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے اور بالکل درست ہے. وہ شخص وہیں پر چلا کر گر گیا کہ اللہ کو قسم کھانی پڑی اس امت کو سمجھانے کے لیے. یہ کیسے
कसम है मेरी कि मैंने जो कुरान में लिखा है वो सारी की सारी बातें सच्ची हैं। वो वहीं पर गिरा और ढेर होकर मर गया। तो अल्लाह ने हिदायत तो ऐसे दिया लोगों को। जब कुरान को आप समझेंगे तो कुरान में हिदायत ही हिदायत है। जब आप कुरान को समझ के पढ़ेंगे तो मैं जब हरम में था, मैं उम्रा करने के लिए गया, तो मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अपने होटल से निकला तो इमाम साहब कुरान की क़िराअत कर रहे थे। क़िराअत करते करते वो करीब 5-7 मिनट तक रोते रहे। फजर की नमाज में रोते रहे, रोते जा रहे, अगली आयत पढ़ ही नहीं रहे वो। आज हम नमाज पढ़ते हैं, बस नमाज पढ़े और चले गए। वो इमाम जब नमाज पढ़ रहे हैं तो आजाब की आयत पर रो रहे, बेतहाशा रो रहे। अल्लाह की जब आजाब की आयत आती है कि अल्लाह कैसे आजाब देंगे, कैसे क्या होगा, इमाम साहब को मैंने देखा खुद। मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, काफी देर तक सारा कतार होते रहे फजर की नमाज में। फिर उन्होंने अगली आयत पढ़ी। जब आप कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो कुरान में हर जगह आपकी हिदायत भी है और आपको कैसे चलना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपको अपने बच्चों को कैसे जिंदगी गुजरवानी है और आपको कैसे चलना है। ये कुरान एक आपके लिए जिंदगी गुजारने का एक सही तरीका है। आज हम कुरान से दूर होते गए। आज देखिए हमारे साथ क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। आज हम कुरान पे नहीं है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, खबर देख रहा था थोड़ी देर पहले कि कुछ लड़कों ने पकड़कर, एक लड़का था, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसको होली का रंग लगा दिया। तो आज हमने अपना रिश्ता और नाता कुरान से तोड़ दिया। इसलिए हमारे साथ नागहाना हादसा और बहुत सारे जो है बुरे काम हो रहे हैं। सजदों में लात मारा जा रहा है। इस उम्मत को पता नहीं क्या हो गया। सारी दुनिया इस उम्मत के पीछे लगी हुई है कि इस उम्मत को किस तरीके से मिटा दे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज हमें कुरान पर आने की जरूरत है। हमें एक होकर और सारे फिरका परस्ती छोड़कर एक होने की जरूरत है और एक होकर आवाज उठाने की जरूरत है। जो कुफार और जो मुशरिकीन जो ऐसा हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं, एक कमेटी बनाएं, एक हम देखिए आवाज। अल्लाह के नबी जिस वक्त अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दुनिया में मबरूस फरमाया, पैदा फरमाया, उस वक्त एक भी आदमी अल्लाह कहने वाला नहीं था। अगर अल्लाह के नबी भी यही सोच लेते कि हमारे समझाने से क्या हो जाएगा, तो फिर ये दीन नहीं आता। उस टाइम में लड़कियों को कत्ल करके कब्रों में डाल दिया जाता, ज़िना आम था। जो लोग बड़े होते, कहा जाता है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। वो हाल था कि बड़े बड़े लोग छोटे छोटे लोगों को खा जाते थे। जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए तो हालात बहुत बिगड़े हुए थे। अल्लाह के नबी अकेले ही थे, अकेले ही उन्होंने आवाज उठाया, आपको मारा गया, आपके ऊपर पत्थरों से बारिश की गई, आपके ऊपर ओझरी फेंका गया। न जाने आपने जब कहा जाता है ताइफ से जब आ रहे थे तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे ईंटें और ऐसे ऐसे कंकड़ बरसाए गए कि आपके जूते जो है खून से भर गए। तो आपने अकेले ही आवाज उठाया था। आपको भी अकेले ही अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर चलना है। ये कब होगा? जब आपका ईमान मजबूत होगा कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए सब काम करेंगे। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बंदों की हिफाजत के लिए आवाज उठाएंगे। हम अपनी हिफाजत के लिए, अपने कुरान की हिफाजत के लिए आवाज उठाएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज कुरान से हमारे वालिद मोहतरम एक बात हमेशा कहते थे कि एक आदमी 10 मीटर कपड़ा लाया बाजार से, उसका कई आदमियों ने कपड़ा सिलाया और उसके बाद उसमें इतना सा टुकड़ा बच गया, उसका कुरान का जुज़दान बना दिया गया। वालिद मोहतरम हमेशा इस बात को कहते थे, हर साल कहते थे कि उस टुकड़े को कुरान का जुज़दान बना दिया गया। तो आदमी जब कुरान उठाता है उस टुकड़े को चूमता है, पहले उसके ऊपर ही वो आदमी जब चूमता है तो पहले वही टुकड़ा उसके माथे से, उसके जो है होठ से लगता है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, उसकी इज्जत बढ़ गई। बाकी तो 10 मीटर कपड़ा था, आप तो उसको रोज नहीं चूमते, लेकिन कुरान को जब उठाते हैं तब वो कपड़ा भी चुमाता है और वो कुरान को चूमते हैं। असल मकसद है कि हम कुरान को चूमते हैं, लेकिन कुरान की वजह से उसकी इज्जत बढ़ गई।
تو جب ہم قرآن سے لگیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی. ہم اپنے قرآن سے دور ہوتے چلے گئے, ہماری عزت کمتی چلی گئی. لوگ ہمارا مذاق اڑانے لگے. ایک ہندو ہے, کیا سوامی نام ہے مجھے صحیح یاد نہیں, میں ان کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. ایک کوئی سوامی ہے, انہوں نے ایک تاریخ لکھی اللہ کے نبی کے اوپر, اللہ کے نبی پر ایک تاریخ لکھی. کوئی ہندو سوامی ہے, بہت اچھی تاریخ لکھی, ہندوستانی کے ہیں. تو ان سے ایک عالم نے کہا یا کسی دوسرے شخص نے کہا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بارے میں اتنی اچھی باتیں لکھی اور اتنی اچھی تاریخ لکھی, آپ ایمان لا کر غلام مصطفیٰ کیوں نہیں بن جاتے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں غلام مصطفیٰ بن جاتا, اور میرا دل بھی چاہا کہ میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں. جب میں نے ان کے حالات کو پڑھا, ان کی ازواج مطہرات کو پڑھا, ان کی زندگی کو پڑھا, تو میرا دل چاہا کہ میں ایمان لے آؤں اور غلام مصطفیٰ بن جاؤں. لیکن جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. جب میں نے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا کہ میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. تو ہم سے لوگ سبق نہیں لے رہے, جبکہ ایمان والے کا سبق کیا ہے کہ ایمان والا کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ایک ایمان والے کو دیکھ کر دوسرا ایمان والے کو اللہ یاد آ جائے. کہیں تو آپ جائیں گے تو یہ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ ایمان والا ہے یا غیر ایمان والا ہے. کسی غیر مسلم علاقے میں ہم جاتے ہیں تو کبھی یہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے. مجھ سے بات کرتے کرتے ہم بنگلہ بولنے لگتے, ہو سکتا ہے کہ بنگالی ہو تو سلام کرتا ہے السلام علیکم, تب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. تو میرے بزرگوں دوستوں, آج میں نے جمعہ میں آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں 70 جادوگر کو لایا گیا, اللہ نے سب کو ایمان دے دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شکایت کرنے لگے کہ یہ لوگ تو مجھ سے لڑنے آئے تھے, آپ نے ان کو ایمان کیوں دے دیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ نے کہا کہ تمہاری طرح بن کے آئے تھے, مجھے اچھے لگے, میں نے ان کو دین دے دیا. یہ داڑھی, یہ ٹوپی, یہ لباس, یہ مولوی کا نہیں ہے, یہ مولوی والا لباس نہیں ہے, یہ تو نبی کا لباس ہے, یہ امت محمدیہ کا لباس ہے. اس کو اختیار کرنا ہے, پوری امت کو اختیار کرنا ہے. آج ہم نے اس کو مولویوں پر مخصوص کر دیا کہ داڑھی رکھے گا مولوی, ٹوپی پہنے گا مولوی, اور جتنا یہ سیدھا کام ہے یہ سب مولوی کرے گا, اور ہم جتنا الٹا کام ہے سب ہم کریں. ہمارے ذمے میں سارا الٹا کام, مولوی کے ذمے میں سارا سیدھا کام. مولوی سے تھوڑا الٹا ہوا تو پھر مولوی کیا کام سے. میرے بزرگوں دوستوں, آپ کو اپنے اوپر دھیان دینا ہے کہ آج امت کو لوگ کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت خراب لگتا ہے کہ آج امت کا یہ حال ہے, لیکن ہم بھی آپ ہی کے سامنے آواز اٹھا سکتے ہیں اور آپ کا ساتھ ہی مانگ سکتے ہیں کہ آپ لوگ مل کر ایک کمیٹی تشکیل کریں, ایک جو ہے جمہوریت بنائیں کہ یہ جو امت میں ہو رہا ہے, یہ جو بات ہے کہ دلی میں ہوا, کلکتہ میں نہیں ہوا, کلکتہ میں ہماری حکومت ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں تو نہیں ہو رہا, دلی کی حکومت خراب ہے, دلی میں یہ کام ہو رہا نہیں. میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا, ایک مومن کے ساتھ ایسا ہوا, اس لیے مجھے آواز اٹھانی ہے. سجدے میں لات مار رہے ہیں لوگ, آپ کو چاہتے ہوئے لوگوں کو روک کر رنگ لگاتے رہے. آپ کا ضمیر کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ برداشت کریں, اخلاق سے سمجھائے, نہ سمجھے تو اللہ کے نبی نے جنگ کی ہے, بہت سے جنگ میں اللہ کے نبی خود, اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے اچھا سپہ سالار کوئی نہیں, اللہ کے نبی سے اچھا سپہ سالار کوئی نہیں. کتابوں میں آپ پڑھیے گا کہ اللہ کے نبی سے اچھا سپہ سالار کوئی نہیں. اس لیے آپ جو ہے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے, انشاءاللہ الرحمن. آپ اپنا رشتہ قرآن کریم سے جوڑے, انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ دور و دفع فرما دیں گے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي